الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم غدا وعليه ملك مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے یوں تو تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں اور تمام جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور دنیا کائنات کا ہر وجود پایا ہوا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن مخلوقات کے اندر فرق مراتب ہے، کسی کا مرتبہ بڑا ہے، کسی کا مرتبہ اس سے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات دنیا کا وجود ہیں جن میں سے بہت سی ضروریات سے وابستہ ہیں کہ وہ ضروریات میں استعمال ہو جائے گی، جیسے چوپائے ہے، جیسے گھاس پھوس ہے، سورج کا نکلنا ہے، چاند کا نکلنا ہے، تاروں کی روشنی ہے، پانی کا ضرورت سے تعلق ہے، ہواؤں کا تعلق ضرورت سے ہے، ایسے پھلوں کا تعلق انسان کی غذا سے ہے. لیکن ان مخلوقات کے اندر باری تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، انسان کو اعلیٰ اور اکمل بنایا ہے کہ انسان سے اس پوری کائنات کے وجود کا اہم مقصد متعلق ہے. اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم بھی گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا اور تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال سے سامنے والے کا جواب مقصود ہوتا ہے اور ایک سوال سے سامنے والے کو خبردار کرنا مقصود ہوتا ہے. جسے بسا اوقات کسی بچے کو انسان کہہ دے تو نادان ہے، تجھے سمجھ نہیں آتا. تو یہ جو نادانی کا سوال ہے اصل سوال نہیں ہے، اصل اس کو متنبہ کرنا ہے کہ تو نادان نہیں ہے، عقل مندی کا استعمال کرو، عقل کو لگاؤ. اسی طرح اللہ سوال جو کر رہے ہیں سوال بطور متنبہ کرنے کے ہیں، جس کو عربی کی اصطلاح میں استفہام انکاری کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ایسے ہی پیدا کر دیا، بلکہ تمہاری وجود کا تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے. اس مقصد کو اللہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
اب یہ جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر بطور تجربے کی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کئی طرح کے، سارے مومن نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وقت کے نبی کا انکار کیا ہے، وہ لوگ کافر ہیں۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے پہلے نبیوں پر، لیکن وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہو سکے، تو وہ ایمان والے ضرور ہیں لیکن مرتبہ ان کا اس امت سے کم ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس امت کا حصہ ہیں، ان کا مرتبہ کچھ بہتر ہے۔ اب اس کے اندر ایک تقسیم یہاں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے تو سب ہیں، ان میں ایک جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم معدود، کہ تمام صحابہ کرام اللہ کے نزدیک منصف ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ معصوم ہیں، یعنی گناہ تو ان سے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے ان سے جو گناہ ہوئے ہوں گے یا تو زمانے جاہلیت کے اندر تو اسلام پر ختم ہو گئے، اور جو اسلام لانے کے بعد گناہ انجانے میں ہوا ہو تو اللہ نے معاف کر دیا، ورنہ ان سے زیادہ امکان غلطی کا ہوا ہے، گناہ کا نہیں ہوا۔ غلطی اور گناہ میں فرق ہے۔ پین توڑ دیا، پین قلم استعمال کرتے ہیں، توڑ دیا، یہ غلطی ہے، گناہ نہیں۔ روزہ توڑ دیا، یہ گناہ ہے۔ تو غلطی اور گناہ میں فرق ہے۔ تو غلطیاں تو ہوئی ہیں، گناہ اگر کبھی کسی صحابی سے ہوا ہو تو اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر بھی فرق مراتب ہے۔ ایک مقام ہے ان لوگوں کا جو مکے کے زمانے میں ایمان لائے، ان کا مقام بڑا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مدینے کے زمانے میں ایمان لائے، ان کا مقام کچھ کم ہے۔ اور پھر ان میں دونوں کی تقسیم تو الگ ہوئی، ایک عام صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک مقام اصحاب بدر کا ہے، مقام بلند ہے۔ اصحاب احد کا مقام ان سے کچھ کم ہے، اصحاب حدیبیہ کا مقام کچھ کم ہے۔ ایسے ہی ایک الگ تقسیم ان سب سے ہٹ کر اللہ کے یہاں ہے، وہ ہے اہل بیت۔ کون ہے؟ اہل بیت۔ یہ اللہ کے نزدیک بے حد مقرب ہے، اللہ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے۔ یہ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ آیت جب نازل ہوئی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو نجران کے لوگ تھے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے پر انہوں نے اللہ کے نبی سے تبصرہ کیا، آپ نے بتیری باتیں سمجھائی، نہیں سمجھے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی جو بھی پڑھی گئی، جس کے اندر یہ ذکر آیا کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے لوگوں کو بلا لیں، اپنے بچوں کو بلائیں، اپنے آپ آ جائیں، اپنی عورتوں کو بلائیں، جو تمہارے میں کے نیک ہیں سب کو جمع کر لیں، اور میں بھی کروں گا، آپ بھی جمع کریے یا رسول اللہ، اپنے اہل و عیال کو لائیے، اور آپ چاہتے جس کو چاہیں لے آئیں۔ اور اس کے بعد ایک مباہلہ، آیت مباہلہ اس کو کہتے ہیں، مباہلے سے مراد ہے کہ آپ لوگ جمع ہوں، ہر ایک دوسرے کے لیے حق اور باطل ہونے کے لحاظ سے اللہ کے سامنے التجا کرے، اور جو حق ہو وہ باقی رہ جائے اور جو باطل ہو وہ ختم ہو جائے۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے، اب ایسے موقع پر سب سے نیک ترین لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کہیں دینداری کا موقع ہوگا تو انسان کسی بڑے حضرت جی کو بلاتا ہے کہ فلاں حضرت آئیں گے، بنیاد رکھوانی ہے، فلاں حضرت آئیں گے، بخاری پوری ہونی ہے۔ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ
اپنی جماعت کے طور پر آپ کا مقام تو ساری کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس میں تو کوئی تزلزل اور شک کی گنجائش ہی نہیں۔ روایت میں آتا ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء اہل بیتی۔ آپ نے منتخب فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسنین، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، اور پھر فرمایا اے اللہ میرے گھر والے تو یہ ہیں، میرے گھر والے تو یہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے فاطمہ تو ہے، یہ دونوں بچے ہیں۔ حضرت علی آرام کر رہے تھے، خطاب کر کے فرمایا وہ علی آرام کر رہے ہیں، تم میرا گھر ہو، تم میرا گھر ہو۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کا ٹکڑا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من احبہ۔ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ ان سے محبت کریے، اور ہر اس انسان سے محبت کریے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ جو روایت خطبے میں پڑھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت نکلے اور آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر اس طرح کی موٹی چادر اون کی، اور اس میں ایسے نشو و نما بنے ہوئے جیسے اونٹ کے اوپر ڈالی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے کجاوا، اس کی نشو و نما اس پہ بنی ہوئی ہے۔ آپ وہ چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں فجاء الحسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن آئے، آپ نے بلایا، گھسا لیا لاڑ میں، پھر چل دیے، تھوڑا سا چلے، ثم جاء الحسین، پھر آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے اس طرح گھسا لیا۔ جب کبھی بھی دونوں حضرات موجود ہوتے، محدثین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے طور پر بڑا ہونے کے لحاظ سے حضرت حسن کو دائیں طرف بٹھاتے تھے، حضرت حسین کو بائیں طرف بٹھاتے تھے، یہ آپ کا ادب تھا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی، آپ نے ان کو بھی اسی میں گھسا لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی تشریف لائے رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو بھی اسی میں بٹھا لیا دائیں طرف۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، یعنی اہل بیت سے، اہل البیت کا لفظ آگے لائے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ جملہ جو خود اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کر دیا، اس بات کا بالکل یقینی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی آل پاک ہے۔ پاک سے مراد یہ گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہوں گی، اللہ ان کو معاف فرمائیں گے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرما دیا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔